السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جناب، پچھلی دفعہ ہم نے کچھ ابتدائی تاریخ پر بات کی تھی، اور جو موضوع ہمارا چل رہا تھا وہ یہ کہ صہیونیت اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ میں نے کچھ ابتدائی باتیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بالخصوص رکھی تھیں آپ کے سامنے کہ یہ کیسے مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، اور بنی اسرائیل کس طرح سے اس کے ساتھ ظاہر ہے وابستہ رہے۔ اس ساری ترتیب میں وہ جو دو عروج اور دو زوال جن کا تذکرہ قرآن میں اشارتاً ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، وہ میں نے آپ کے سامنے قدرے تفصیل سے رکھے تھے۔ یعنی بات یہاں تک پہنچ چکی کہ جب دوسری دفعہ ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن، یا جس کو فرسٹ ٹیمپل یا بعد میں بننے والے کو سیکنڈ ٹیمپل کہا گیا، اس کو جب توڑا ہے رومی جنرل ٹائٹس نے، اور اس طرح سے توڑا کہ وہ بات میں نے رکھی تھی کہ دو اینٹیں بھی تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے اپنے سامنے سلامت نہ رہنے دی، اور اس کے بعد جو بھی یہودی وہاں موجود تھے ان سب کو وہاں سے اس نے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد یہودی یہاں سے تو نکلے ہیں اور تتر بتر ہو کر پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں کی کہیں پر کوئی اب عمارت یا کوئی حکومت نہ رہی، تو بہرحال ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ رہا، کچھ ایسے سراؤنڈنگز کے جگہ رہی ہیں کہ جہاں کچھ عرصہ ان کی کچھ نہ کچھ حکومت کہہ لیں یا کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ انداز میں ان کا معاملہ چلتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ ہر جگہ سے یہ ذلیل و خوار ہو کر، دشمنیاں مول لے کر، ہر قوم جو تاریخ میں گزری ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو یا نہ ہو، ان کے ساتھ ان کے کانفلکٹس رہے، ان کے سازشی ذہن کی وجہ سے، ان کے منصوبوں کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائیاں رہیں، ان کو مارا پیٹا بھی بہت گیا، انہوں نے لیکن بہرحال کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ ترتیب چلتی رہی۔ اب یہ دور کہلاتا ہے ان کا ڈائسپورا، جس میں سیکنڈ ٹیمپل کے گرنے کے بعد یہ بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی بیس کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر دو تین باتیں بس نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد اسی تاریخی ترتیب کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یعنی سیکنڈ ٹیمپل کا گرنا جو 70 عیسوی میں ہو رہا ہے، اور اس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، کم و بیش یہ 500 سال کا عرصہ ہے تقریباً۔ اس دوران میں یہ جو یہودی ہیں ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ وہ صحیفے، وہ کاغذات لگ گئے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک روایت کے مطابق تخت کے نیچے دفن کر دیے تھے۔ یہ وہ کاغذات تھے جن پر کچھ جادو ٹونے کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ اگر قرآن ہم پڑھیں تو قرآن ہمارے سامنے وہ ترتیب رکھتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے متصل ایک واقعہ ہے کہ جس کا بیان اس میں فرمایا ہے۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے اللہ کی طرف سے خاص اللہ کے اذن کے تحت انسانی شکل میں دنیا میں آئے ہیں، اور انہوں نے آزمائشی طور پر کچھ جادو انسانوں کو سکھایا ہے۔ یہ ایک آزمائش کا خاص پہلو تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات دیے تھے، لوگ انسپائر ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو اس انداز میں ان کی آزمائش ہوئی کہ بھئی یہ کچھ خرق عادت چیزیں ہیں، فزیکل لاز کو جو پیچھے چھوڑ کر کچھ ایسی چیزیں کرنے والی، تو یہ کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے عمل جس کو جادو، میجک، سحر کہا گیا، جو ناجائز قرار دیا گیا، کفر قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے لیے شیطان کی مدد لینی پڑتی ہے، ایمان چھوڑنا پڑتا ہے، کفر اختیار کرنا پڑتا ہے، غلاظت میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، نجاست میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو بطور آزمائش گویا وہ اس وقت یہ جو اس کو علم کہہ لیں یا اس کو جو بھی نام دے لیں، وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ نہ سیکھو، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، جو سیکھے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا، اب جو ایمان سے محبت کرتا ہے وہ تو پیچھے ہٹ نہیں بھائی،
لیکن جس کو دنیا کی لالچ ہو، ٹھیک ہے میں سیکھنے کو تیار ہوں، آؤ سیکھو۔ بہرحال یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آئی کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ یہ ساری چیزیں، وہ جو کچھ بھی لکھا ہوا نقش و نگار تھا، ایک خیال یہ ہے مورخین کا کہ انہوں نے اس پر دم کر کے زمین میں دبا دیا، اور یہ جگہ تھی ان کے تخت کے نیچے، جو ان کے انتقال کے بعد ہاتھ لگا ہے ان لوگوں کے، اور ان کو بتایا باقاعدہ شیطانوں نے، جنہوں نے، کیونکہ وہ تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے اس پر دم کیا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کے کان میں یہ بات ڈالی اور باقاعدہ رابطہ کیا ہے شیطانوں نے یا جنوں نے ان کے کچھ بڑوں سے، اور وہاں سے ایک گروپ جن کو سیتنسٹ کہا جاتا ہے دنیا میں، اردو میں ہم کہیں گے شیطان پرست، آج تک یہ لوگ موجود ہیں، یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یہ باقاعدہ شیطان کو اس سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور ایک ڈاکومنٹری کے مطابق اس گروپ میں شامل ہونے والے کو اپنے کسی پیارے کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر معاذ اللہ کوئی شخص ہے جو اس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو سنسیئرٹی دکھانے کے لیے کیا کرے گا؟ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو، اپنے باپ کو لے کر جائے گا ان کا جو مخصوص جگہ ہے، وہاں جا کے اس کو وہ اپنے ہاتھ سے مارے گا، ذبح کرے گا، اب وہ اس قابل ہوگا کہ اب وہ اس گروپ میں شامل ہو سکے۔ اور یہ باقاعدہ ڈاکومنٹری موجود ہیں یہ دنیا کے اندر مختلف۔ اب اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے میں تو آپ کے سامنے کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں رکھ رہا، ذہن میں رکھیے گا، یہ تاریخ رکھ رہا ہوں۔ تاریخ کے اوپر ایمان لانا واجب نہیں ہے۔ اب آپ کہیں جی یہ جو آپ نے بولا ہے یہ تو لازمی ایسا ہی ہوا، نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخی اعتبار سے بڑے اوتھینٹک واقعات ہیں جو آپ کے سامنے تاریخی اعتبار سے ہے، ان کا درجہ قرآن اور حدیث والا obviously نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ایسے ہی ہوا، بالکل نہیں، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، یہ اڑائی بھی باتیں ہوں، بالکل امکان ہے اس بات کا، لیکن دنیا کے بڑے بڑے مورخین، اور ان کا تعلق صرف اسلام سے نہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب سے، انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، رپورٹ کی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ گروپ ان کا وہاں سے بنا ہے جو ان کو بتاتا ہے مختلف باتوں میں، اندازوں میں، اور ایک تھیوری میں ریلیٹ کر رہا ہوں چیزوں کو ابھی آپس میں جو ہمارے سامنے مختلف آتی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہی شیطان ہیں کہ جو ان کو باقاعدہ آئیڈیاز دیتے ہیں، منصوبے بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی کسی نہ کسی فلم میں، کسی کارٹون میں، کسی جگہ پر کوئی ایسا واقعہ بتا دیتے ہیں جو کہ ہونے والا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ خدوخال، کچھ نہ کچھ آئیڈیا دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست جو ہے وہ شیطان کے ساتھ، اور پھر وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی میں یہ معاذ اللہ یہ اپنے سارے منصوبے کر رہے ہیں۔ یہ پوری تھیوری ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب آ جائیے، یہ ایک تو بات ہو گئی۔ دوسری بات، ایک رائے یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جب یہ جگہ کھودی گئی، اب یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی جب فرسٹ ٹیمپل گرایا گیا، اور یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب سیکنڈ ٹیمپل گرایا گیا، دونوں میں سے کہاں ہوا یہ اس کی ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ تاریخ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ پھر چیزیں ان کے ہاتھ لگ گئیں، اور انہوں نے مشہور کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ انہوں نے خود رکھا ہے۔ یہ بھی ایک تھیوری پوری موجود ہے، قرآن میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے معاذ اللہ الزام لگایا تھا سلیمان علیہ السلام پہ کہ وہ تو جادوگر تھے، کیونکہ دیکھو ان کے تخت کے نیچے سے یہ جادو ٹونے کی چیزیں نکلی ہیں، تو اس پر قرآن نے وضاحت بھی دی تھی۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ معاذ اللہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، جادو تو جو ہے یہ کفر ہے، تو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ کہ انہوں نے خود وہ جا کے چیزیں وہاں رکھ کے اور لوگوں میں کہا کہ دیکھو بھائی سلیمان علیہ السلام بھی تو جادو کرتے تھے، ہم کریں گے تو کیا فرق پڑے گا، معاذ اللہ۔ تو یہ دو تین باتیں بہرحال کی جاتی ہیں۔ اب یہیں سے دو اور سوچیں ہیں جو ایک تو یہ سیٹنسٹ گروپ ہے، یہ بالکل الگ، بڑا خطرناک، یہ تو لیڈرز ہیں ان کے، جو کہہ لیجیے جو ان کو منصوبے بتاتے ہیں، کرتے ہیں، ان کا وجود موجود ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ ان پر فلمیں بھی بنے ہیں، ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور اگر آپ کو میں اشارتاً بات بتاؤں، پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات آئی تھی، یہ جو سمبل بنایا جاتا ہے، یہ بیچ والی دونوں انگلیوں کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر، اور یہ دونوں ہماری جو شہادت والی انگلی اور چھوٹی انگلی جو ہے اس کو اس طرح اٹھا کر دکھایا جاتا ہے، یہ ان کا سمبل ہے، یہ شیطان ہے، یہ اس کے دو سینگ ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آسانی کے ساتھ مل جائے گا، وہ شیطان کی حولا، وہ تصویر جس میں اس کے دو سینگ بھی ہیں اور اس کا منہ اس طرح سے بنا ہوا ہے،
تو بعض لوگ تو خیر ایسی فیشن میں بھی دکھاتے ہیں اس طرح کے یہ بنا کے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو دکھا رہا ہے وہ، لیکن اکثر و بیشتر یہ وہی گروپ کے لوگ ہیں جو خاص طور پر بڑے بڑے لیڈرز ہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابھی آگے میں بات رکھوں گا امریکہ کیسے انہوں نے دریافت کر کے ڈھونگ رچا کے تماشا کیا، تو امریکہ کا صدر ہونے کے لیے اس گروپ کو ممبر ہونا ضروری ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں، یہاں تک کہ آگے اگر ہم آئیں تو جناب علی بڑے بڑے لیڈرز دنیا بھر کے، ان کو ریلیٹ کیا گیا اس گروپ کے ساتھ کہ وہ اس گروپ میں شامل تھے. بہرحال یہاں سے دو مزید ان کی شاخیں نکلی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہی کاغذات کی بنیاد پر منصوبہ بندی کی اور یہ برطانیہ میں جا کر سیٹل ہوئے. انہوں نے برطانیہ کو اپنا مرکز بنایا. یہ کہلائے فری میسنری، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے اندر اپنی حکومت قائم کر کے دکھائیں گے ہر صورت. یہ فری میسن کے لوگ کہلاتے ہیں، اور باقاعدہ بڑی ترتیب کے ساتھ جو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنی لوگوں کو بڑی، اور ان کی پلاننگ 2-4 سال والی نہیں ہوتی ہے، ان کی پلاننگ ہوتی ہے اگلے 100 سال اور 200 سال کی. تو مثال کے طور پر اگر کسی ادارے کا سربراہ ان کو اپنا بنانا ہے، اب ہم سے کو کہے جی فلاں ادارے کے سربراہ میں آپ کا بندہ ہونا چاہیے، تو ہمارا ذہن تو کہاں جائے گا؟ ہمارا ذہن تو یہ جائے گا کہ بھئی کوئی ترتیب نکالو کہ وہ اس کے ڈائریکٹ سربراہ بن جائے. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ اس ادارے کے سویپر کی جگہ اپنا بندہ انہوں نے اپوائنٹ کرایا. اس سویپر کی اولاد اس کے مقابلے میں اس ادارے کے اندر کلرک بن کے آ گئی. اس کی اولاد اس ادارے کے اندر کوئی ایگزیکٹو پوزیشن پہ آ گئی. اس کی اولاد اب اس ادارے کے اندر کیا بن گئی؟ وہ چیف بن گئی، اس کی سربراہ بن گئی. تو یہ 100 سال 150 سال 200 سال کی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ سارے کام کیے. تو فری میسنری کا پورا ایک دنیا کے اندر آپ سرچ کریں گے آپ کو تفصیلات ملیں گی. اور انہوں نے وہاں پر اپنا مرکز برطانیہ کو بنایا، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے ٹیمپل میں تخت داؤدی رکھا ہوا تھا. تخت داؤدی جس کو تھرون آف ڈیوڈ انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ وہ تخت ہے، وہ پتھر کی سل ہے کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیٹھ کر تاج پہنا تھا. ان کی تاج پوشی جو ہے وہ اس پر ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ یہ تھرون آف ڈیوڈ اس وقت کہاں ہے؟ یہ تخت داؤدی یہ اس وقت برطانیہ کے محل میں، شاہی محل میں موجود ہے. اور برطانیہ کا جو بادشاہ، انگلینڈ میں آپ کو پتا ہے کنگ شپ ہے، حالانکہ وہ پریکٹیکلی بھلے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، وہاں پر نظام اپنا چل رہا ہے، لیکن جو کنگ کا ان کی فیملی ہے ان کے بارے میں بڑا اسٹرانگ معاملہ یہی کہ یہ اسی ترتیب میں اسی نسبت سے چلتے آ رہے ہیں. ان کی اولادیں جو ہیں وہیں سے چل رہی ہیں، اس لیے ان کو یہ چھیڑتے نہیں ہیں، ان کو یہ ہٹا نہیں سکتے. حالانکہ دنیا بھر میں اب بادشاہت کا کوئی، اور یہ تو مخالف ہیں اس کے، لیکن ان کا بڑا اسٹرانگ یہ ہے کہ ان کو اگر ہم نے ہٹایا تو ہمارے پر کوئی عذاب آ جائے گا، کیونکہ یہ چل رہے ہیں اس ترتیب میں اس فیملی کے ساتھ. تو وہ ان کو انہوں نے اپنا ایک بنا کے رکھا ہوا ہے. اور جو بھی بادشاہ بنایا جاتا ہے اسی تخت داؤدی تھرون آف ڈیوڈ جو ہے، جو اس برطانیہ کے محل، شاہی محل میں رکھا ہوا، اس کرسی کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کو، اور اس پر بٹھا کر کے اس کی تاج پوشی آج تک ہوتی ہے. دوسرا جو گروپ ہے جو یہاں سے نکلا ہے، انہی کاغذات کی بنیاد پر کچھ انہوں نے اپنے پلان کیے، یہ جا کر سیٹل ہوئے جرمنی کے اندر. اور جرمنی میں جو تنظیم انہوں نے بنائی وہ کہلاتی ہے ایلومیناٹی. یہ ایلومیناٹی جو ہے یہ بھی اسی مقصد کے ساتھ بنائی گئی کہ دنیا بھر میں کیا کرنا ہے؟ اپنا راج قائم کرنا ہے. البتہ بیس انہوں نے کیا جرمنی کو. اب ذرا یہاں ایک بہت ہی ان کی پلاننگ ہے، اس کو غور کیجئے گا. انہوں نے دنیا کے اندر، کیونکہ بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ذہین تو یہ بلا کے ہیں. دیکھیے یہودیوں کے پاس کیا شے ہے؟ ذہانت. اس پر دو رائے نہیں ہے. یہ میدان جنگ میں کبھی نظر نہیں آئے گا آپ کو، یہ آگے رکھے گا لوگوں کو، دوسروں کو. اب آج کل کی جو صورتحال ہے آپ دیکھیں نا کہ سارا ٹیکنالوجی، اسلحہ، نہ جانے کیا کچھ کس لیول پر، اور اس کے بعد نہتے لوگوں کے اوپر آ کر گولیاں برسانا اور بم برسانا. چند ہیں گنتی کے، چند 100 حماس کے مجاہدین، یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں، عسکری بنیادوں پر دیکھیں تو بدترین شکست ہوئی ہے اس وقت اسرائیل کو حماس کے مقابلے میں.
لیکن یہ ہے کہ ان کا بس کہاں چلا کہ وہ نہتے مظلوم معصوم لوگ ان کے گھروں کے اوپر، ان کی رہائش کے اوپر، اسپتالوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر ان بدبختوں نے کیا کیا، میزائل برسا کے اپنی خنس نکالی. اللہ ان کو غارت کرے. تو بہرحال جو بحث کر رہا تھا کہ دماغ ان کے پاس بہت ہے، دماغ ان کے پاس، اور اسی دماغ کا انہوں نے استعمال کیا. اب دیکھیے یہ جو ایلومناٹی ادھر جا کے سیٹل ہوئے، فری میسنری ادھر جا کر سیٹل ہیں، بیچ میں سیٹنس گروپ ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک ترتیب بنائی ہے جس میں دنیا کو باقاعدہ 2 دھڑوں میں تقسیم کیا گیا، اور 2 دھڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑوایا گیا. اور یہ کتنے 100 سال کی پلاننگ ہے، آپ ذرا تصور کیجئے گا. 1920 میں جو کتاب آئی تھی انٹرنیشنل جیوز کے نام سے، اور یہ لکھی تھی ہنری فورڈ نے. یہ جو کتاب ہے اس پر بین لگا دیا گیا بعد میں، لیکن بہرحال اس پر دنیا بھر کے زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس میں اس شخص نے جو انکشافات کیے واقعتاً بڑے عجیب ہیں. اس میں اس نے واضح لکھا ہے کہ پہلی جنگ عظیم انہوں نے کروائی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں جو تباہی آئی، اس پوری تباہی کا واحد اگر فائدہ اٹھانے والی کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہیں. اور اب یہ دوسری جنگ عظیم کی پلاننگ شروع کر چکے ہیں، اور اگلے 20 سے 25 سال میں متوقع ہے کہ دوسری جنگ عظیم ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ 1945 میں یہ 1920 میں ایک شخص کہہ رہا ہے، اور 1945 میں ہم جانتے ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے وہ کتنی ہولناک ہے. پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں کم و بیش شروع ہوئی ہے، اس میں تقریباً جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ 2 سے 2.25 کروڑ ہیں. 1 کروڑ تو فوجی مرے ہیں اس میں، اور 100 سے 1.5 کروڑ کے درمیان عام لوگ مرے ہیں اس میں. اور آپ کو پتا ہے دوسری جنگ عظیم میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 8 سے 9 کروڑ ہیں ہلاکتیں. اندازہ کیجیے. اور ان دونوں جنگ عظیم کے بعد کے احوال پہ آپ نوٹ کیجئے فائدہ کس کا ہوا ہے؟ صہیونیوں کا. پوری دنیا برباد ہوئی ہے، خاص طور پر عیسائیت. اور یہ انہوں نے اس وقت سے نوٹس کر لیا تھا کہ دنیا پر راج کرنا ہے، اگر آپ کو سفر طے کرنا ہے تو کہ جنگلی گھوڑے کو قابو میں کرنا ہوگا اپنا، شاید ہے اس پر آپ سفر کریں گے، آپ کو وہیکل چاہیے. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام یہ مسلمانوں کے ساتھ تو کر نہیں سکتے، عیسائیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لہذا بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا. اور اس کو اس طرح سمجھیے جیسے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا میری اور آپ کی، اس میں 31 مہرے ہوتے ہیں. ان میں سے 3 مہرے، 3 بڑے کروشل، ایک یہ سروائکل ریجن ہے، ایک یہ تھوریسک ریجن ہے، اور نیچے لمبر ریجن ہے. یہ 3 میجر آپ کے. ان تینوں کے جو مین اوپر والا مہرا اس میں آپ اپنا مہرا کوئی ایسی مشینک اس میں فٹ کر دیں جو جس کا ریموٹ آپ کے پاس ہو. 31 میں سے صرف کتنے؟ 3. تو پورا بندہ آپ کے قابو میں آ گیا. اب کیونکہ یہ 3 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ساری حرکت ہے. میں اپنے ہاتھ چلا رہا ہوں نا، یہ اس جگہ پر، میں ہل رہا ہوں، موو کر رہا ہوں، یہ اس جگہ پر، میں چل رہا ہوں تو یہ اس جگہ سے. تو اگر ان 3 جگہوں پر صرف اپنا مہرا لگا کر ریموٹ ایک شخص ہاتھ میں رکھ لے تو اپنی مرضی سے مجھے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، جو چاہے مجھ سے کروا سکتا ہے، میری مرضی ہو کہ نہ ہو، میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. وہ جیسے چاہے مجھے لہرا کر، بٹھا کر، اٹھا کر، گھما کر، سلا کر، جگا کر، جو چاہے. یہ انہوں نے اس طرح فٹ کیا ہے. آج دیکھیں پورا امریکہ ان کے پنجوں میں، پورا برطانیہ، پورا یورپ ان کے پنجوں میں. ان کی اپنی تعداد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے اپنی ذہانت سے لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کروشل لیول پہ جا کے اپنے بندے فٹ کیے. اور 2 مین ان کے کام تھے جو انہوں نے کیے ہیں، خاص طور پر 2 کام. نمبر 1، انہوں نے سود کو انڈکٹ کیا. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو کسی درجے حیرت عقل کرتی ہے. بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے. شرک جیسا بڑا بدترین گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا. لیکن آپ غور فرمائیے گا اس کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں آئی. حالانکہ شرک کرنے والا تو براہ راست اللہ سے دشمنی کر رہا ہے نا، معاذ اللہ. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا بنا دینے سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے عقیدے کے اعتبار سے. یا اور کوئی ظلم ہے، کیسے بڑے بڑے ظلم ہیں، بدترین ظلم ہے، معاشروں کو تباہ کر دینے والا ظلم، زنا، بے حیائی.
بدترین نفرت کا اظہار. لیکن جو انداز سود کے حوالے سے اختیار کیا گیا, اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ قرار دے دیا گیا سود کو. سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر قرار دیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو 70 گناہ کے درجے ہیں سود کے, اس کا کم تر درجہ معاذ اللہ قرار دیا گیا کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. ایسا بدترین گناہ, ایسا سخت انداز, کیونکہ یہ سود وہ شے ہے جو شیطان کی حکومت کا پیش خیمہ ہے دنیا کے اندر. سرمایہ داری, پیسے کی بنیاد پر پیسہ لے کر لوگوں کو محکوم بنانے کا یہ پورا طریقہ, جو کہ یہود کیا اس کی کامیابی کا, پوری دنیا میں اس کی راج اور اس کی حکومت کا جو سب سے جو بنیادی جو کہہ لیجئے کہ اس کا کی پلیئر ہے وہ یہ سود ہے. انہوں نے بینکنگ کا نظام, سودی نظام متعارف کروایا. اور آپ کو پتا ہے کہ سودی نظام کو جب انہوں نے رکھا دنیا کے سامنے تو سب سے بڑھ کر ان کی مخالفت کس نے کی؟ عیسائیوں نے. سب سے بڑھ کر لوگوں نے جانے دی ہیں اپنی, جو سچے سے میری مراد جو اس وقت کی عیسائیت کے حساب سے پکے اپنے مذہب کے ساتھ منسلک لوگ تھے, انہوں نے جانے دی اپنی کہ کسی طور پہ یہ سودی نظام نہیں آنے دیں گے. لیکن بہرحال یہ کہ انہوں نے, جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا پلاننگ کے ساتھ ترتیب بناتے بناتے بالآخر بینکنگ نظام, پھر کرنسی کو انہوں نے آرٹیفیشل کرنسی, جس کو ہم یہ کاغذی, آج جو ہمارا پورا دنیا میں بربادی کا نتیجہ جو یہ نظر آ رہا ہے ہمیں, کیوں؟ کیونکہ ہم جو لین دین کرتے ہیں یہ کاغذ کا یہ ٹکڑا, یہ جس کے اوپر چھپا ہوا ہے کہ یہ نوٹ ہے, حالانکہ یہ کرنسی نہیں. کرنسی تو کیا ہے؟ وہ دھات ہے, وہ مٹیریل ہے. اور اس کے بعد بہرحال یہ کہ ابھی اس تفصیل میں جانے کا تو اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا. نمبر 1, اب دنیا کا کوئی ملک ان کے خلاف, یعنی آئی ایم ایف کی ہم بات کریں, آئی ایم ایف کون چلا رہا ہے پیچھے؟ امریکہ کی ہم بات کریں, پیچھے کون چلا رہا ہے؟ پوری دنیا کا ورلڈ بینک کون چلا رہا ہے؟ دوسرے نمبر پہ انہوں نے جتنی وائٹل انڈسٹریز ہیں ان کو انہوں نے کیپچر کیا. مثلا فوڈ انڈسٹری. اب آپ دیکھیں, بچہ پیدا ہو جانے کے بعد, ہمارے گھروں کی مثال دے رہا ہوں, اس کا دودھ وہاں سے شروع کیجئے اور آگے آتے چلے جائیے, ٹھیک ہے؟ جتنی کمپنیز آپ کو ملیں گی اور کس لیول پر, دودھ بھی اس کا تو دہی بھی اس کی, دودھ کی بھی کو 15 اقسام, پیدائش کے بعد یہ والا دودھ ہے, 6 مہینے بعد یہ والا, سال بعد یہ والا, 3 سال بعد یہ والا ہے, بڑوں کے لیے یہ, چھوٹوں کے لیے یہ, بغیر کیلشیم کا یہ, کیلشیم والا یہ وائٹامن والا, یہ فلاں والا, یہ فلاں والا. اسی طرح آپ آ جائیے چاکلیٹس بچوں کی, ٹافیز بچوں کی, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, یہاں تک کہ چپس, ایک ایک شے کھانے پینے کو آپ جائیے, آپ لاکھ نفرت کا اظہار کریں, ہم میں سے کچھ یہاں دکاندار بیٹھے ہوں گے, ہم کہہ تو رہے ہیں کہ بھئی یہ نکال کر باہر پھینک دیں ساری چیزیں, تو وہ ایک دکاندار, ایک تاجر ہے, وہ کہے گا اگر میں ان کی ساری چیزیں نکال کے باہر پھینک دوں تو بیچوں گا کیا بھائی؟ کیا بیچوں؟ گنے کی رس کی دکان کھولوں, کیا کروں؟ آپ اندازہ کیجئے کس طرح سے جکڑا ہے انہوں نے, کس طرح سے جکڑا ہے. نمبر 1 تو یعنی وائٹل اس میں انڈسٹریز کے اندر فوڈ انڈسٹری. دوسرے نمبر پہ فارماسیوٹیکلز. پوری دنیا کی فارماسیوٹیکلز کا مین محور, جتنے سالٹ آپ لے رہے ہیں جس سے آپ دوائی بنائیں گے, کون دے رہا ہے آپ کو؟ یہ دے رہے ہیں, ان کے پاس ہے. آپ زیادہ سے زیادہ میک ڈونلڈ کا اور نیسلے کا اور لیس کا اور اس کا بائیکاٹ کر لیں گے, چلو دوائیوں میں کہاں جائیں گے آپ؟ کیا چوائسیز ہیں آپ کے پاس؟ کتنی چوائسیز ہیں آپ کے پاس؟ کیا کریں گے بھائی؟ پیناڈول جس گھر میں نہ ہو, ہم سب جانتے ہیں کیا ہوگا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے جمایا اپنا اس ساری چیز کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے ایسے. باقی یہ 2 مین آ گئے, اس کے ساتھ پھر آگے آتے چلے جائیے, ہم جانتے ہیں. پھر انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا پوری, اس انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی ایک تو پارٹ وہی ہے کہ وہ بیوریجز سارا, پیپسی تو کوک, اس کی مارکیٹنگ کر کے دماغوں میں ڈالنا کہ اس کے بغیر زندگی کا امکان کوئی نہیں ہے. پھر آ جائیے آپ شوبز کی انڈسٹری انہوں نے پوری کریٹ کی. یہ شوبز کی دنیا پوری, اور آپ نوٹ کیجئے گا جتنے بڑے بڑے یہ کلاکار ان کے, جن کو یہ معاذ اللہ سٹارز کہتے ہیں, بدبخت ترین بھانڈ ہیں یہ, جن کی اوقات یہ ہوتی تھی کہ یہ بادشاہوں کے سامنے جا کر تماشا دکھاتے تھے تو ایک آدھ سکہ ان کو ملتا تھا, جو حسرت جو حکارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے, آج حسرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں.
آج ایک بچے سے پوچھا جائے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ نام لے گا کہ جو وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور فلاں ووڈ کا بڑا ہیرو اور ہیروئن. ان بھانڈوں کو اتنا زیادہ پیسہ دے کر، اس انڈسٹری کو اتنا زیادہ اس کی مارکیٹنگ کر کے، اس پر انٹرٹینمنٹ کا وہ لیول کہ دنیا جہاں سے انسان بے خبر ہو گیا فلم اور ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اور اسی کا تسلسل کرتے کرتے آج سوشل میڈیا جو ہمارے ہاتھ، اسی کا تسلسل ہے. انٹرٹینمنٹ کا دیوانہ، کریو جو ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ، بیمار بنا دیا ایک شخص کو. اس کو اگر 1 گھنٹے تک کوئی لطیفہ، کوئی مزیدار چٹکلا سننے کو دیکھنے کو نہ ملے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. وہ فوراً اپنا موبائل اٹھاتا ہے، جلدی سے فیس بک کھولتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس میں کچھ دیکھتا ہے، تاکہ وہ نشئی ہوتا ہے نا، نشئی جس کو فوراً نہ ملے نشہ تو وہ اس کی حالت خراب ہو جاتی. گھروں کے اندر دیوانے ہو گئے لوگ، دیوانے، ایک دوسرے سے بیگانہ. یہ اسی کا تسلسل ہے. ایک زمانے میں وہ ڈرامہ تھا، وہ فلم تھی، وہ بڑا سینما کا کریز تھا، لوگ پاگلوں کی طرح جاتے تھے وہاں پہ، ہمارے جو بڑے تھے. پھر وہ کرتے کرتے ٹی وی چھوٹے سے ہوتے آج وہ ہمارے ہاتھوں کے اندر. یہ اسی کا تسلسل. انہوں نے اس شوبز کی پوری دنیا میں ایک ٹائٹل دے رہا ہوں جس کے اندر انویسٹ کیا باقاعدہ لوگوں کے سامنے. پھر اسی سے لنک ہے کاسمیٹک انڈسٹری جس کو انہوں نے قبضے میں کیا. اور پھر پرسنالٹی کمپلیکس کا اسی شوبز کے ذریعے نوجوانوں کو شکار بنایا گیا. ان کو بتایا گیا کہ تمہارے اندر یہ خامیاں ہیں، تمہاری شکل یہ خراب ہے، تمہارے قد میں یہ کمی ہے، تمہاری ناک، تمہاری آنکھ، تمہارے ہونٹ، تمہارا رنگ. اور اس شوبز کے ذریعے وہ سٹینڈرڈز متعارف کرائے گئے خوبصورتی کے. پھر بتایا گیا پریشان نہ ہو، تمہارا رنگ کالا ہے، یہ کریم لگاؤ، تمہارے بال چھوٹے ہیں، یہ شیمپو لگاؤ. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس پوری انڈسٹری کا، چاہے وہ شوبز ہے، وہ کاسمیٹک ہے، وہ اس کو پیچھے لا کے دیکھیے، آپ کو ایک پیچھے بیٹھ کر کون ملے گا؟ وہ ایک صہیونی ملے گا جو بیٹھا ہوا ہوگا پوری دنیا کے اندر. وہ ایسے اپنی اشارے پر لوگوں کو ایسے گھما رہا ہے، ایسے چلا رہا ہے. بہرحال تو یہ ان کا ظاہر ہے، انہوں نے اس طرح سے ترتیب بنائی. اور پوری دنیا کے اندر اب آ جائیے، میں ایک ترتیب کے ساتھ، یہ تو میں نے ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھا. یہ 3 جگہوں پر مینلی جا کر آباد ہوئے ہیں سیکنڈ ٹیمپل کے گرنے کے بعد. کچھ جگہوں پر ان کی حکومتیں رہیں، جنگیں ہوئی، ان کو نکال باہر کی. عیسائیوں سے بڑی سخت دشمنی رہی ان کی، بڑی سخت دشمنی رہی ان کی. جب 312 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا، پورا سلطنت روم عیسائیت اس نے قبول کر لی، تو یہودیوں کی تو پھر وہ مار لگی ہے، کیونکہ عیسائی سخت ترین دشمن تھے ان کے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی دفعہ تفصیل رکھی تھی میں نے آپ کے سامنے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اسی عیسائیت کو اپنے کنٹرول میں یہ ساری ترتیب کے ساتھ کیا ہے. یہ جا کر آباد ہوئے بنیادی طور پر یہ 3 جگہ، ایک برطانیہ میں، ایک جرمنی میں، اور تیسری جگہ آپ کو پتا ہے کون سی؟ مدینے میں. مدینے میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ یہ وہ ٹپیکل وہ لوگ تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ آخری رسول یا آخری نبی جب آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم کیا کریں گے؟ مقصد سب کا وہی ہے کہ دنیا پر راج کرنا ہے. یہ ان کی دماغ کے اندر یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. یہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ایک یہودی کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس سے یہ اس کا نظریہ نہیں چھین سکتے آپ کہ دنیا پر اس کو راج کرنا ہے. یہ اس کے لیے لائف لائن ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی سانس ہے، یہ جس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا. بہرحال یہ کہ یہ آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں. یہ نسبتاً الگ ذہنیت کے لوگ ہیں. یہ اس انڈائریکٹ روٹ سے نہیں، ڈائریکٹ کہ بھئی ایک آخری نبی آئے گا اس کے ساتھ ہم اس پر ایمان لائیں گے. وہ بھی میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بدبختوں نے اپنی عصبیت کی وجہ سے، نسلی تفاخر کی وجہ سے، اپنی انانیت اور ضد کی وجہ سے، حالانکہ یہ پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ دشمن بن گئے، بدترین دشمن. ان کو جب یہ احساس ہوا کہ آخری رسول آ گئے دوسری نسل میں سے، تو اب سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ دب جائیں گے نیچے اور یہ نسل ہو جائے گی سپیریئر اوپر. اور یہ ایسا ہے کہ کسی یہودی کا گلا کاٹ دیں آپ، اس کے لیے یہ بات ایسی ہے. اس کے لیے برتری کا جو احساس ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا احساس. انہوں نے وہاں سے سازشیں کرنا شروع کی. سب سے پہلا نام ہمارے سامنے ہم جانتے ہیں باقاعدہ، اس سے پہلے یہ چلتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا، باقاعدہ جو ایک نام تاریخ میں عبداللہ بن سبا کا آتا ہے. اس سے پہلے قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے؟ اسلام لے آتے تھے، رسول اللہ کی محفل میں آتے تھے اور کیسی کیسی سازشیں کرتے تھے. وہ قرآن آپ ترتیب سے پڑھتے جائیے، سیرت کے واقعات پڑھتے جائیے، ہمیں پتہ چلے گا.
لیکن رسول اللہ کے سامنے یہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی سازشوں میں. رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہرحال یہ اندر ہی اندر کرتے رہے لیکن کھل کر کامیابی نہ ہوئی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو موقع ملا کسی درجے، کیونکہ وہ ذرا ایک نرم دل طبیعت کے شخصیت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے. لہذا یہ کہ ان کے سامنے کسی درجے انہوں نے سر ابھارا اور اندر خانے کچھ ایسا معاملات چلائے کہ بہرحال کرتے 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 بالآخر جو سب سے پہلی ان کو بڑی کامیابی ملی ہے ان بدبختوں کو، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے پوری ترتیب موجود ہے. عبداللہ بن سبا نے باقاعدہ جو آپ اگر اس کی وہ پڑھیں گے نا پوری، انہوں نے لکھی ہے باقاعدہ اس کی تعریفوں میں، ادارے ان تو تعریف کریں گے نا، ایک ایک آدمی سے جا کر ملا ہے، وہ سفر کیے ہیں اس نے، پورا عرب گھوما ہے، وہ عجم گھوما ہے، وہ صرف یہ بات جا کر بتانے کے لیے کہ دیکھو بھائی زیادتی ہوئی ہے، خلافت کے حقدار تو حضرت علی تھے ہر لحاظ سے، کیونکہ وہ رشتہ دار بھی تھے حضور کے، وہ سچے پکے جانشین تھے حضور کے، اور صلاحیتوں میں اور شخصیتوں میں اور تقوی میں ہر لحاظ سے وہ سب سے اوپر تھے. ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایسے ایسے واقعات تاریخ کو موڑ توڑ کر رکھے گئے، اور یہاں تک کہ پھر ایک باقاعدہ سوچ ڈیولپ کرنے میں وہ کامیاب ہوا کہ واقعتاً یہ غلط ہوا ہے کہ حضرت علی کو خلافت نہیں دی گئی. اور اس بنیاد پر وہ جو پہلی اینٹ رکھی گئی اس کا پہلا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور اس کے بعد یہ تسلسل چلتے 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 ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے اور بتاتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اتنی شہادتیں کفار سے لڑتے ہوئے نہیں ہوئی ہیں جتنی شہادتیں جو ہم جانتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی تلواروں سے. بہرحال یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور اس آزمائش کے اندر بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. خلفاء راشدین کا دور اسی ترتیب سے چلتا رہتا، پوری دنیا میں اسلام قائم ہو جاتا، تو میں اور آپ کیا کرنے آتے اس دنیا کے اندر؟ بھائی بات کو سمجھیں، میری اور آپ کی جنت کیا ہے پھر؟ تو یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، یہ پورا علیحدہ ٹاپک ہے جس پر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو بات کریں گے کہ اس آزمائش میں میرے اور آپ کے لیے کیا اصل پہلو ہے. بہرحال یہ کہ اللہ کا جو اذن تھا اس کے مطابق، اور پیچھے ترتیب کیا بنی ان دنیا میں اسباب، یہ ان کی سازشیں، نتیجتاً وہ خلفاء راشدین کی عمارت جو کیا اس کی عظمت اور اس شان تھی، اور پھر وہ ہم جانتے ہیں کہ آہستہ 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 اور پھر وہ ملوکیت ہوئی، اور ملوکیت بادشاہت، اور اس کے اندر جو تماشا ہوا جس طرح سے، بہرحال پھر امت کا دو لخت ہو جانا، دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، اور اس درجہ ایک دوسرے کی دشمنی میں آج تک ہم جانتے ہیں کہ مسجدیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے گویا آپ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں، نام سننا ہم پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کا. ظاہر ہے پیچھے جو ہے وہ پھر اسی میں ایک اور بات ملا لیجئے، باقاعدہ ایسے لرننگ سینٹرز، ایسے انسٹیٹیوٹس ڈسکور ہوئے ہیں کہ جن کے اندر مسلمان ہونے کی پریکٹس، نقلی مسلمان، اور صرف مسلمان نہیں، یہ امامت، مساجد کے کتنے امام باقاعدہ ڈپیوٹ کیے گئے، نقلی جو یہودی تھے یا دوسرے مذاہب کے، اور ان کو بنا کر اسلام سکھا کر اپنے حساب سے بھیجا گیا، جنہوں نے کئی کئی سال اور لوگوں نے انٹرویوز کیے دیے باقاعدہ کہ فلاں جگہ ڈیوٹی تھی، 18 سال وہاں پہ میں نے خطابت کی ہے. مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے درمیان یہ فرقہ واریت. نمبر 1 وہ فرقہ واریت کے ذریعے ایک دوسرے کی دشمنی، نمبر 2 محدودیت. اسلام کا تعلق صرف مسجد سے ہے، صرف نماز سے ہے، صرف روزے سے ہے. یہ حکومت، یہ سیاست، یہ اسلام کا کوئی حصہ لینا. تو لہٰذا یہ بڑی ترتیب کے ساتھ، یہ بدترین، یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ باقاعدہ سازش کے اندر ہم اس کا شکار ہوئے اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہے. تو یہ ترتیب چلتی رہی یہاں تک کہ بہرحال میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک اور بات اب آ جائیے، میں ذرا سالوں کے حساب سے اگر آپ کے سامنے رکھوں، مجھے لگ رہا ہے شاید آج بھی پورا نہیں ہو پائے گا، اتنی ساری باتیں ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ ایک بہت بڑا سانحہ اسلام کے حوالے سے. اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یہ تو وہ آخری گویا اس امت کے اوپر وہ سانحہ تھا کہ جس نے بہرحال وہ خنجر اس امت کے اندر گھونپا ہے کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ ترتیب چلتی رہی ہے جناب علی. اور مسجد خضرا، معاف کیجیے گا، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے تھے ترتیب کے ساتھ، وہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، تو اس کو ذرا سا لنک کر لیتے ہیں یہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا ہے،
تو اس وقت اب یہاں مسجد اقصی پر کون قابض ہیں؟ یہ عیسائی ہیں. ٹھیک ہے، ذہن میں رہے کہ یہ رومی جنرل ٹائٹس نے جو قبضہ کیا تھا تو وہ تو مشرک تھا اس وقت، لیکن جب 300 عیسوی میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو وہ عیسائی بن گئے. اب عیسائی جو ہیں وہ اس پر قابض ہیں، اور انہوں نے یہاں پر کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اور ان کے لیے بڑا مقدس مقام بھی ہے تو وہ اس کو بہرحال سنبھالتے رہے اور اپنے حساب سے انہوں نے جو کچھ بھی کیا. یہاں تک کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے، اور وہ ترتیب بھی بڑی زبردست ہے، اور اس کے اندر بھی بڑا اہم اشارہ ہے ان بیوقوفوں کے لیے جو آج تک یہ بات کہتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے اس پر تینوں مذاہب کا حق ہے. وہ ذرا اپنی عقل کو بھی تھوڑا سا استعمال کریں، شعور کو تھوڑا استعمال کریں اور اس بات کو سمجھیں. میں عرض کرنے کے لیے مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو راہب تھے عیسائی جو وہاں بیت المقدس پر موجود تھے بڑے سمجھدار تھے، وہ گہری نظر رکھتے تھے اپنی کتابوں کے اوپر خاص طور پہ، اس لیے کہ جب یہ معاملہ ہوا اور مسلمان فوجیں وہاں پہنچی تو انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی جو اس میں موجود تھی، جن کو ان کی کتابوں نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ لوگ اصل متولی ہیں اس جگہ کے، اصل حق ان کا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جنگ کرنے کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کوئی چپتائی نشانیاں دیکھ لی ہیں، اپنے بادشاہ کو بلا لو، ہم اس میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو ہماری کتابوں میں ہیں تو اس کے بعد پھر ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ چابیاں آپ کی، آپ کو مبارک، ہم تو انتظار میں تھے آپ کے کہ اصل حقدار آئیں اور ان کو دے دیں ہم. لہذا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا گیا، وہ پوری تفصیل ہمیں معلوم ہے کس طرح سے کس شان کے ساتھ آپ آئے ہو. جب پہنچے وہاں پر تو خود پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ملازم اونٹ پر بیٹھا ہوا، اس کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی، اور جبہ جو ہے وہ جگہ جگہ پیوند لگا ہوا مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی وی آئی پی، کوئی ایسا اپیرنس نہیں. اور جب پہنچے ہیں تو مسلمان دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ امیر المومنین کس حالت میں آ رہے ہیں، اور وہ عیسائی راہب جو اچھی طرح پہچانتے تھے وہ پہچان گئے یہ ہیں، اور چلا اٹھے کہ یہی تو حقدار ہیں اصل اس جگہ کے. لہذا انہوں نے کیا کیا، چابی حوالے کی اور چپ چاپ سے وہاں سے ایک شرط رکھی انہوں نے، اور وہ یہ کہ یہودیوں کو داخل نہیں ہونے دینا اپنے یہاں پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شرط کو پوری طرح سے ایکسپٹ نہیں کیا، آدھا جزوی طور پہ کیا. وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں پر زمین نہیں خرید سکیں گے، یہ ان کو حق حاصل نہیں ہوگا، البتہ وہ آئیں ایک وزٹر کے طور پہ، ان کے لیے بھی بہرحال یہ جگہ ہے، ان کی تاریخ ان کی ہے، ان کے ساتھ آئیں، اپنی عبادت کریں، دیکھیں اور جائیں. تو اس کے بعد ان کو الاؤ کیا گیا اس جگہ میں داخل ہونا، ورنہ عیسائیت جب تک وہاں رہی ہے تو الاؤ ہی نہیں تھا، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں داخل ہو. اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس مسجد اقصی آ چکی ہے، اور یہ ترتیب چلتی رہی ہے جناب علی 1099 عیسوی تک. یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ ہوا ہے 636 عیسوی میں، اور یہ 14 سے 15 ہجری کا دور ہے، اور عیسوی اعتبار سے یہ 636 عیسوی ہے. 1099 کوئی 400 ساڑھے 400 سال کے بعد اب عیسائیت کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ جو میں نے پورا اوور ویو آپ کے سامنے رکھا اس کے نتیجے میں عیسائیت کا ایک بہت بڑا حصہ اب صہیونیت کے زیر اثر جا چکا ہے. اس وقت بھی دنیا میں صہیونیت صرف یہودیت کا نام نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے بڑے بڑے عیسائی اب صہیونیت کے اندر شامل ہیں، سیتنسٹ بن چکے ہیں، شیطان پرست بن چکے ہیں، فری میسنری ایلومناٹی کا حصہ بن چکے ہیں. یہاں سے ایک کہہ لیجئے کہ سلیبیت کا کنسپٹ نکل کر آیا، اور یہ سلیبی کہلائے یہ لوگ جن کو عیسائیت نے ڈس اون کیا. جو لوگ عیسائیت پر قائم تھے انہوں نے نہیں مانا کہ یہ ہم میں سے ہیں، لیکن بہرحال یہ سلیبی نکل کر آئے، اور انہوں نے پھر وہی والا نعرہ لگایا کہ جی بھائی ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کریں گے. انہوں نے جنگیں پھیلائی ہیں اور بہت سی عیسائیت کو اپنے سوچ کے ساتھ کیا، اور کرتے کرتے بالآخر انہوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا. اور اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی قبضہ رہا ہے تقریباً کوئی 90 سال کے قریب، 80-90 سال، 88-90 سال کا دور ہے جو عیسائیت یہاں پر قابض رہی. عیسائیت سے مراد ذہن میں رکھیے گا سلیبی ہیں، یہ وہ عیسائی نہیں ہے جنہوں نے چابی حوالے کرتی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ اصل اس کے جو ہے وہ حقدار ہیں. یہ سلیبیت ہے، یہ مذہبی حوالے سے ایک شدت پسندی کے اندر ہیں، اور ان کی سوچ وہی صہیونیت کے زیر اثر ہے.
اب ان سے دوبارہ لیا ہے بیت المقدس کو کس نے؟ مرد مجاہد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ جنگیں ہوئی ہم جانتے تفصیل ہمیں پتا ہے. اور پھر بہرحال یہ کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے ان کے دانتوں سے نکالا ہے اس مسجد کو, اور دوبارہ جو ان کے اصل حقدار یعنی اللہ کے بندے مسلمان وہ دوبارہ یہاں پر اب آ گئے ہیں اس کے کیئر ٹیکر بن کے, متولی بن کے. یہ ترتیب چلتی رہی ہے یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے. اب درمیان میں کچھ فیزز ہیں, میں ان کو اوائڈ کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ سقوط بغداد ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد خلافت عثمانیہ ترک عثمانی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, عثمانی ترک, اور پھر خلافت قائم ہوئی ہے تو ان کے زیر اثر یہ رہا ہے, پوری ترتیب چلتی رہی ہے. اس دوران میں یہودی آتے رہے وزٹر کے طور پہ, عبادت کرو اور جاؤ, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہاں تک کہ کرتے 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 درمیان میں کچھ بڑے واقعات جو ہوئے وہ ہوا ہے. ایک بہت بڑا واقعہ وہ امریکہ دریافت کیا گیا. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے جو انسانی تاریخ کا ہے. 1492 میں انہوں نے دعویٰ کیا امریکہ کے دریافت کرنے کا. کرسٹوفر کولمبس کے سر پہ اس کا سہرا ڈالا گیا, اور ملکہ ازابیلا جو برطانیہ کی ملکہ ہے کہ جی اس نے یہ سارا ترتیب بنائی اور پیسہ دیا اور سب کچھ کیا. حالانکہ اس کی حقیقت ہنری فورڈ نے 1920 والی اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھی ہے. یہ امریکہ جو ہے پہلے سے آباد جگہ ہے, یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, باقاعدہ مسلمان تاجر ہیں جو یہاں پر آنا جانا تجارت کرنا یہ سب ترتیب چل رہی ہے. انہوں نے یہاں پورا ڈرامہ کیا, تماشا کیا, اور اپنی پوری سازش کے ذریعے یہ. کرسٹوفر کولمبس کے 5 قریبی ساتھی تھے. جس پانی کے جہاز پر سفر کیا اس نے اور کہا کہ جی یہ میں راستہ ڈسکور کر کے اور یہ سب لایا ہوں, 5 جو اس کے قریبی ساتھی ہیں 5 یہودی تھے, اور عام یہودی نہیں تھے. کون سے؟ صہیونی, جن کے بارے میں ہنری فورڈ کہتا ہے کہ اسی میں سے ایک شخص ہے جس نے پورے سفر کو اسپانسر کیا ہے. کیوں؟ ان کو ایک بیس چاہیے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ برطانیہ کو تو ہم اپنے قبضے میں لے چکے ہیں, لیکن برطانیہ کیونکہ ایک بہرحال انسانی تاریخ کی ایک اوتھینٹک ریاست ہے, چل رہی ہے, اور ایک اصولی طور پہ چل رہی ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے, اس کو اپنا سیکنڈ بیس بنائیں گے. فرسٹ بیس بنانے کے لیے ہمیں ایک جگہ چاہیے. اب یہ سمجھیے گا یہ کیا ہے. دنیا کو لڑوا کر اپنا الو سیدھا کرنا ہے. جتنا دنیا میں جنگیں ہوں گی, وار ہوں گی, بیٹلز ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی, اسلحہ بکے گا. یہ اسلحہ کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے. نئے نئے اسلحے بنائیں گے, نئی نئی ایجادات کریں گے, لوگوں کو مارنے کے طریقے. لہذا ان کو ایک ایسی بیس چاہیے جو مستقبل میں نے پہلے عرض کیا 100 200 300 400 500 سال کی پلاننگ ہے. یہ 1-2 دن کی پلاننگ نہیں ہے. ایک ایسی ریاست جو مستقبل کی سپر پاور ہو, جس کی اکانومی وار بیسڈ ہو, اور وہ ہے امریکہ. پورے امریکہ کی آپ اکانومی کا جائزہ لیجئے. ایک مثال سے عرض کر رہا ہوں, دنیا میں جہاں جہاں لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہیں ختم کر دیں, ساری جنگیں ختم کر دیں, 2 دن کے اندر امریکہ جو ہے نا ڈھک سے ہی گرے گا نیچے. کیونکہ اس کا تو اس کی سانس, اس کی لائف لائن کیا ہے؟ اسلحہ. جتنی جنگیں ہوں گی, جتنے لڑائیاں ہوں گی, اتنا امریکہ پلے پھولے گا, کیونکہ پوری دنیا کو اسلحہ دینے کے حوالے سے بنیادی طور پر مین سینٹر پوائنٹ وہ امریکہ ہے. لہذا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. یعنی اب امریکہ کو سمجھ لیجئے, انہوں نے باقاعدہ وہاں پلاننگ کے ساتھ یہ جو کاجی دریافت کیا, پھر وہاں تجارت شروع کی, اپنے لوگوں کو جا کر بسایا خاص ذہنیت کے ساتھ. آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ جب نیو یارک کو یہ بسا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سیکنڈ یروشلم ہے, یہ بیس ہوگا ہمارا, جہاں پر اسلحہ سازی کی صنعتیں لگا کر پوری دنیا کو لڑوا کر اپنا کام نکالا جائے گا. اور پوری دنیا کو لڑانے میں پرائمری ٹارگٹ تھا ان کا عیسائیت پر قبضہ کرنا. کیونکہ جتنا آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کن کے درمیان ہوئی ہے بنیادی طور پر, یہ تو بعد میں انوالو ہو گئے نا, خلافت جو تھی ہماری یہ تو بعد میں مجبوراً انوالو ہوئی. بنیادی طور پر جو جنگ ہوئی ہے وہ عیسائیوں کے درمیان ہوئی ہے. دوسری جنگ عظیم کس کے درمیان ہوئی؟ عیسائیوں کے درمیان ہوئی. بھئی یہ ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا نا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہٹلر کے حوالے سے بہت کچھ تاریخ میں موجود ہے. میں ڈائریکٹ آ رہا ہوں ذرا آگے. 1933 میں زائنزم کی جو اعلی قیادت ہے وہ جا کر ہٹلر سے ملی ہے,
اور اس کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ کیا انہوں نے، کیونکہ ہٹلر نفرت کرتا تھا یہودیوں سے. اور جرمنی کے اندر کیونکہ ان کی وہ الومناٹی پھل پھول رہی تھی، ہٹلر پہچان چکا تھا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے یہ کینسر ہیں یہ، لہذا وہ ان کے ساتھ بڑا اس نے برا سلوک کیا. باقی وہ تفصیل بھی ہمیں جانتے ہیں ہولوکاسٹ کے حوالے سے. اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو بہرحال یہ کہ کئی لاکھ یہودی ہیں. مختلف لوگوں نے رپورٹ کی، کسی نے 25 کہا، کسی نے 30 کہا، اور یہ جو کہتے ہیں دعویٰ کہتے ہیں 60 لاکھ، ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو مروایا ہٹلر نے، اور بڑے بدترین طریقے سے. ظاہر اتنے لوگوں کو مار کر کہاں رکھا جاتا تو گیس چیمبرز بنائے گئے باقاعدہ، اس میں ان کی لاشوں کو پگھلا کر گیس بنا کر. بہرحال 1933 میں جا کر یہ صہیونی، 1885 کے اندر باقاعدہ صہیونیت کی ٹرم فرسٹ ٹائم آئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی تنظیم بنا کر پوری دنیا میں اپنی میٹنگز کرنا شروع کی ہیں. 1897 میں ان کے پہلا باقاعدہ اجلاس ہوا ہے، ایلڈرز آف زائنز، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنز کے نام سے وہ کتاب آج بھی موجود ہے، اس کے ترجمے بھی موجود ہیں. اور بہرحال یہ ترتیب ہوئی کہ پہلی جنگ عظیم انہوں نے کروائی، جس کا فائدہ پورا ان کو ہوا. برطانیہ قابض ہوا مسجد اقصی پہ، سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ڈھا دی گئی. اور اس کے بعد میں تو خیر دوسری جنگ عظیم پہ ڈائریکٹ آ گیا تھا. پہلی جنگ عظیم کے واقعات کو رونا بیٹھے تو باقاعدہ بغاوت، اور وہ ایسا خنجر ہے اسلام کے سینے میں کہ جس کا تذکرہ بھی کیا تو کیا کہے آدمی. شریف مکہ کو اپنے ساتھ ملایا گیا، سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کروائی گئی، کمر میں جو ہے وہ خنجر گھونپا گیا، اس کو کمزور کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لارنس آف عربیہ، اس کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، جس نے کہ یہ مین کردار ادا کیا تھا، جس کو یہ اپنا ہیرو کہتے ہیں، اس نے شریف مکہ کی ملاقات باقاعدہ کرائی ہے اس وقت کے جو زائنسٹ کی جو لیڈر تھا اس کے ساتھ، اور باقاعدہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہاں پہ. اور بہرحال یہ کہ اور میں مزید کچھ بات کہوں گا تو شاید کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اسے نہیں کہتا، جانے دیں، جو بات اصل ہے اس پر رکھتے ہیں. بہرحال یہ کہ سلطنت عثمانیہ کو گرایا گیا، اور اس کے بعد یہ کہ پھر وہاں پر قبضہ برطانیہ کا ہوا. 1920 سے آنورڈ تقریباً 1942 تک کی ترتیب بنی ہے. پھر دوسرے جنگ عظیم باقاعدہ شروع کی گئی. اس سے پہلے جرمنی کے اندر یہ پوری ترتیب بنائی گئی، اور جرمنی میں رہنے والے جو یہودی تھے اس معاہدے کے تحت جہاز بھر بھر کر ان کو مشرق وسطیٰ بھیجا گیا. یہ لٹے پٹے آئے ہیں جرمنی سے یہاں پر. 1933 سے سلسلہ چلتا رہا ہے 1945 تک تقریباً. ان کے جہاز بھر بھر کے آتے تھے، حالت ان کی خراب تھی. اور یہی فلسطینی ہیں یا یہ جو مشرق وسطیٰ کے رہنے والے عرب ہیں کہ جو اپنے بہرحال کچھ درجہ سادگی کہہ لیں، کچھ درجہ بے وقوفی کہہ لیں، اور یہ کہ وہ جو ایک ویژن ہونا چاہیے تھا ان کو پتا تھا کہ یہ، لیکن بہرحال اس کو اوائڈ کیا، ان کو ویلکم کیا، ان کو وہاں بسایا، ان کو کھلایا. آج نتیجہ بھگت رہے ہیں اس کا. اور پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ جو اپنے حساب سے جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ بنا ہے. اور پھر اسرائیل نام کی یہ ناجائز ریاست دنیا کے اندر موجود مئی 1948 میں. اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے کی ترتیب اگر آتے چلے جائیں، میں بس تیزی کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وقت تیزی سے کیسے گزر جاتا ہے. باتیں بہت ساری کرنی ہوتی ہیں. بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ترتیب چلی ہے تقریباً. اگر اس کو تاریخی تیزی کے ساتھ دیکھیں، 1799 میں یہ جو نیپولین بوناپارٹ ہے، جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اپنے بچوں کو، پڑھاتے ہیں نا، بڑا نام ہے جی، بڑا کمانڈر تھا. کون تھا؟ صہیونی تھا. اس نے سب سے پہلے باقاعدہ یہودیت کے لیے اس کو آشیرواد دے کر اس کی آزاد ریاست کا پرچار کرنا شروع کیا. 1840 میں انہوں نے سلطان کے نام خط لکھا کہ ہمیں زمین خریدنے کی اجازت دیں. اس نے صاف انکار کیا. اس کے بعد سے یہ دشمن بن گئے سلطنت عثمانیہ کے، اور اس کو گرانے کی سازش میں لگے رہے. 1880 میں باقاعدہ بڑے بڑے انویسٹرز کو جو عیسائی تھے، جو ان کے قبضے میں تھے، انوالو کر کے سرزمین فلسطین کے اندر زمینیں خریدنی شروع کی گئیں. ابتداً وہ زمینیں جن کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں ہے. اب ذرا تصور کیجیے آپ کی کوئی ایسی زمین ہے 1-2 ایکڑ، جہاں نہ زراعت ہو سکتی ہے، نہ کوئی نسی لگ سکتی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ وہاں پانی ہے، کچھ نہیں ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے. اور اس کی قیمت مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں اس وقت 10 لاکھ روپے ہے. اور آپ کو ایک فون آتا ہے یا آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے 50 لاکھ لوٹ دے دو مجھے. وہ آپ رکیں گے؟ ہم میں سے کوئی رکے گا؟ او بھائی لے لو، شوق سے لو. یہ تو وہ مصیبت ہے خامخواہ میرے سر پہ، 5 گنا مجھے اس پہ منافع مل رہا ہے. جو وہ زمین جس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں کہ مجھے فائدہ دے گی، کئی 100 گنا قیمتیں دے کر. بڑے بڑے نام آتے ہیں اس کے اندر. بہرحال یہ زمینیں خریدی گئیں. آہستہ آہستہ وہاں کرتے 1882 میں شہر باقاعدہ وہاں آباد کر لیا گیا.
پھر یہ کلیم کیا گیا، ظاہر برطانیہ کا اس وقت وہاں راج ہے، اور یہ کلیم کیا گیا کہ بھائی یہ تو، یعنی اب میں بات کر رہا ہوں پہلے جنگ عظیم کے بعد کی، کہ بھائی اب وہاں جان کو خطرہ ہے، ملیشیا ہونی چاہیے، یہودی ملیشیا بنائی گئی۔ پھر یہ ترتیب چلتے 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 بالآخر جو میں نے عرض کیا کہ وہاں پر یہ ریاست اسرائیل جو ہے اس کا جواز بنا کر پورا، اور اس کو پھر یہاں پر بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر پوری طرح سے اس کی مدد کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ، تاریخ اٹھا لیجئے، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی یہودی تھا، دوسری جنگ عظیم ہوئی یہودی تھا، آج کل کون ہے؟ یہودی ہے۔ فرانس کا وزیر خارجہ اٹھائیے تاریخ، پہلی جنگ عظیم یہودی تھا، دوسری جنگ عظیم یہودی تھا، اٹھائیے تاریخ اور دیکھیے، اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے یہ سارا کام کیا بھائی، ایسے ویسے نہیں، یہ آج دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو آج مسجد اقصی پر دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری ہے، اور ہم جیسے نادان بیوقوف اپنی دنیا میں مگن، ہمارے لیے کچھ اور ٹارگٹ سیٹ کیے گا اور کچھ اور دنیا میں ہم کو لگا دیا گیا، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ اور تفصیل سے کچھ باتیں رکھوں، وقت ہمارا آلریڈی اوپر ہو گیا ہے، موقع رہا تو پھر اور انشاءاللہ، لیکن گزارش میری یہ ہے کہ بھائی یہ تاریخ پڑھیں، ذرا دیکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کس ترتیب سے کیا سازش کتنی زبردست انداز میں ہوئی ہے، اور آج ہمیں اسلام سے دور کر کے، اپنے حق سے دور کر کے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو جگہ ہے، یہ ہمارے دانشور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہودیوں کو دے دو، انہی کی ہے، کیوں خامخواہ اس جنگ کے اندر اپنا، معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت و سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح اسلام، اور یہ سب حصہ ہمارے یعنی اسلام کا پڑھنا اس میں شامل ہے، تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ مجھے آگے فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔